احادیث شریفہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت حناد بن سری نے اور بھی بہت سارے بزرگوں نے یہ احادیث پاک اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہیں، جو صحاح ستہ اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ هل تدرون ما حق الجاری الا قلیلا، اے لوگو تم میں بہت سارے لوگ پڑوسی کا حق کیا ہے نہیں جانتے، بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ پڑوسی کا معنی ہوتا ہے ہمارے بازو آس پاس رہنے والے، ان کو پڑوسی کہتے ہیں۔ تو حق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک پڑوسی کے ساتھ 40 مکان اس کے پڑوس میں آتے ہیں، اس کے سامنے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں۔ تو ایک پڑوسی کے لیے 40 مکان پڑوسی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ چلنے والے بھی پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی پڑوسی ہیں، ہمارے آس پاس رہنے والے بھی پڑوسی ہیں۔ پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے اس میں مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی مسلم ہو تو بھی پڑوسی ہے، یہودی ہو تو بھی پڑوسی ہے، کافر ہو تو بھی پڑوسی ہے، عیسائی ہو تو بھی پڑوسی ہے۔ ہر ایک پڑوسی کو اس کا حق ادا کرنا اور اس کو حق دینا لازم ہے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ ایک فرمان ہے، اس فرمان کے مطابق انشاءاللہ تعالی میں آگے بیان کروں گا کہ ایک ایک پڑوسی پر کتنے حق لازم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں پڑوسی کا حق کیا ہے تم میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ پڑوسی کا حق جانتے ہیں، اس لیے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، جانتے تو ضرور ادا کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر، جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کی تکلیف سے، جس کے شر سے پڑوسی نہ بچیں، نہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے نہ آخرت پر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم کلمہ پڑھیں، آخرت پر ایمان لائیں، جو کچھ بھی دعویٰ کریں، خود کا نام مسلمان رکھیں، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، اگر پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کا دعویٰ بھی بیکار ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ بھی بیکار ہے، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہمارا بیکار ہے۔ پڑوسی کو اگر تکلیف دے رہے ہیں، اب آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں پڑوسیوں کے متعلق، کہاں تک ہم پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو آگے تفصیلات بہت سارے ہیں، احادیث شریفہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من حق الجاری علی جارہ، ایک پڑوسی کے دوسرے پر حق کیا ہے، مطلب کیا کرنا چاہیے۔ پڑوسی ہے، ہمارے آس پاس میں ہے، بازو ہے، پیچھے ہے، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پر حق یہ ہے کہ اذا مرض ان یعودہ، اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی عیادت کرے۔ ہم کو معلوم ہے کہ پڑوسی بیمار ہے، چاہے وہ آگے والے ہوں، پیچھے والے ہوں، بازو والے ہوں، دائیں والے ہوں، یا ان کے بعد والے ہوں یا ان کے بعد والے ہوں۔ تو اگر معلوم ہے کہ پڑوسی بیمار ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی عیادت کرے۔ عیادت کس کو کہتے ہیں؟ عیادت ایک زبانی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے۔ زبانی عیادت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کا ہاتھ تھامو اور یہ کہو کہ امید رکھو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، یہ بیماری کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب بیماری سے نہ ڈراؤ، اللہ سے امید دلاؤ، اس کو عیادت کہتے ہیں۔ بیماری سے ڈرانا درست نہیں ہے، اللہ سے امید دلانا، دوائی کی امید دلانا، ڈاکٹر کی امید دلانا، یہ بات کا کام ہے۔ پہلے خالق کی امید دلاؤ کہ پروردگار تم کو شفا دے گا، اور دوسرا یہ بیماری کوئی چیز نہیں ہے، زبان سے یہ دو بات کہیں۔ اس کے بعد عملی عیادت ہونی چاہیے۔ زبانی عیادت تو کر لیے لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل پیچھے۔ معلوم ہے کہ یہ میرا پڑوسی مریض بیمار ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ علاج کرا سکے، تو ہم کو چاہیے کہ اسے تحفہ دے، یا
ڈاکٹر کے پاس خود لے جائیں، بل پے کر دیں، یا دوائی لا کر دیں، یا دوائی کے لیے پیسے دیں، کوئی بھی ایک صورتحال ہو، عیادت اس کو کہتے ہیں۔ پڑوسی ایڑیاں رگڑ رہا ہے بیماری میں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو پھر قیامت کے دن یہ آدمی ظالم کہلائے گا، جو پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے بیمار ہونے پر اسے نہیں پوچھتا۔ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، یہ جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ أَن يَتْبَعَ جَنَازَتَهُ، جب پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ دوسرا حق ہے، بیمار ہو تو عیادت کرنا حق ہے پڑوسی کا، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ حاضرین، جنازے میں شریک ہونے، عیادت کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مریض اگر ہے تو خوش ہوگا، اور اگر میت کے جنازے میں شریک ہوں پڑوسی کی جنازے میں تو اس کے رشتہ دار خوش ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونے والا میت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، میت کی مغفرت فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خود جنازے میں شریک ہونے والے کے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ سب فوائد ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول اور معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ارشاد فرمایا، پڑوسی ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا تو آپس میں محبت بڑھے گی، پڑوسی ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا تو مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے والے ایک دوسرے خوش ہوں گے، لڑائی جھگڑے نفرتوں کا ماحول نہیں رہے گا تو ماحول خوشگوار ہوگا۔ تو کلچر اور تہذیب اچھی بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو معاشرتی زندگی، یعنی اپنی زندگی کیسے گزاریں، تو معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے۔ معاشرتی زندگی کے آداب میں سے پہلا حق یہ ہے کہ پڑوسی بیمار ہو تو عیادت کرے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو۔ اب جنازے میں شریک ہونے کا مطلب صرف جنازے میں شریک ہونا نہیں ہے، معنی مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر اب جیسے یہ مہنگائی کا دور ہے، آج غور کریں کہ آدمی کو مرنا بھی ہے تو کچھ پیسے رکھ کے مرنا پڑتا، ایسا دور ہے، کیونکہ مفت میں قبر نہیں ملتی، مفت میں کفن نہیں ملتا۔ زندگی میں مکان بنانا تو مشکل تھا، آج کل ایک ایک قبر 2 گز زمین 2 ایک 1.5 لاکھ میں بک رہی ہے۔ ایسے مہنگائی کے دور میں کہ مرنا بھی مشکل ہے آدمی کو، تو غور کریں کہ ایسے موقع پر جنازے میں شریک ہونے کا معنی کیا ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی اگر اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ قبر کے لیے جگہ خرید سکے تو اس کا انتظام کرے، کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے تو خود کرے، تو یہ کام ادا کرنا چاہیے، یہ جنازے میں شریک ہونا کہلاتا ہے۔ تو جنازے میں شرکت بھی ہے، ساتھ میں اس کے ضروریات کی بھی تکمیل کرنا چاہیے۔